अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनीषा नकवी है और ये द लिटिल बुक कंपनी की दूसरी एपिसोड है। और मेरे साथ बहुत एजाज़ की बात है कि आज हसन मुश्तबा हैं, जो ना सिर्फ शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं और उर्दू के इस वक्त बेहतरीन शायर हैं, बल्कि ये ना सिर्फ शायर हैं, ये सफ़ीर भी हैं और ये इंसानी हकूक़ के पे अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं और अपने कलम को भी इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से शायद इन पे आफत भी टूटती रहती है और कुछ समझ नहीं आती कि क्या ये भोलापन है या ये खर दिमागी है या ये बेवकूफ़ी है, ये क्या है? हसन मुश्तबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, लिटिल बुक कंपनी का भी, और ये मेरे लिए भी एजाज है कि आपने मुझे बुलाया बातचीत के लिए। बस को कह सकते हैं कि जुनून, पागलपन तो नहीं, जुनून इसको कह सकते हैं। जो है मताए अहले जुनून से पैसा आपने कहा था, वो है। और कुछ कर्ज भी है, कलम का, जमीन का, लोगों का, खुद अपने आप का। तो वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो कैसे कहा, मट्टी की मोहब्बत में आशिफ तसरों ने वो कर उतारे हैं कि जो वाजिब भी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल वाजिब अदा है, हम ऐसे नहीं कहते कि बिल्कुल जमीन के वाजिब थे। आप तो बताइए। कहीं की हो जमीन, जी, जहाँ से आए हो वहां की हो, तो जहाँ आए हैं वहां की पहले तो जहाँ से आए हैं उसकी थोड़ी सी बताइए, अपनी पैदाइश का बताइए। हो। घोटकी डिस्ट्रिक्ट में मेरी सिंध में एक शहर है, घोटकी डिस्ट्रिक्ट में, उबारो, सिंध पंजाब बॉर्डर पे। अच्छा। वहाँ का हूँ मैं, और जन्म वहाँ हुआ और स्कूलिंग भी वहाँ हुई, शुरू की। और फिर मैं हैदराबाद चला आया, वहाँ काफ़ी अरसा ज़िंदगी का हैदराबाद गुजारा, वहाँ कॉलेज भी गया, आर्ट्स कॉलेज। और फिर जो है वहाँ से मैं कराची आया बस सिलसिला रोजगार। हैदराबाद में सहाफ़त की, सिंधी सहाफ़त से आगाज़ किया। और फिर उसके बाद अंग्रेजी सहाफ़त भी की। मुस्लिम, आपको याद होगा, निकलता था वहाँ, मुशाहिद हुसैन एडिटर थे मेरे। तो फिर उसके बाद मैं फ्रंटियर पोस्ट में आया, और फ्रंटियर पोस्ट का ज़बरदस्त वो रहा तजुर्बा। सिंध ब्यूरो थी हमारी हैदराबाद में फ्रंटियर पोस्ट का। तो उसके बाद फिर मैं न्यूज़ लाइन कराची में बस सिलसिला रोजगार आया, फिर कराची में ही रह गया जब तक कि मैं यहाँ जलावतनी में नहीं आया। तब जी। तो मैं कराची ही में ही था। और तो हम आपकी जलावतनी के का भी सबब पूछेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने अभी कहा कि फ्रंटियर पोस्ट में आपका बहुत अच्छा तजर्बा जी रहा, क्यों, किस वजह से? वो इसलिए रहा कि फ्रंटियर पोस्ट जब मुस्लिम का भी अच्छा तजर्बा था, मगर मुस्लिम एक उसका एक्सटेंट था, एक हद तक जाती थी मुस्लिम। उसमें भी अच्छे लिखने वाले थे। और खुद कुछ भी हो, मुशाहिद हुसैन हुकूमती ये इधर उधर जो उनके समझदार थे वो अपनी जगह पे, मगर राइटर बहुत ही जबरदस्त थे। एक कहानी में हजारों फैक्ट होते थे उनके। अच्छा। मुशाहिद हुसैन के अगर आप जमाने के देखेंगे तो काफी। उसके बाद जो आने वाली एडिटर थी, उसकी और बात थी। उसने कहा कि मेनी फैक्ट्स स्पॉइल द स्टोरी। मलिया लोधी थी, बट मुशाहिद हुसैन और वाकई फिर यहाँ उस जमाने में आपको याद होगा कि MRD की मूवमेंट चली थी, जी जी। मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जी जी। तहरीक बहाली है जमहूरियत। उस जमाने में फिर मुशाहिद हुसैन ने सिंध का दौरा किया था। ये 83 84 की बात कर हाँ रहे हैं? हाँ। तो तब तो मैं उसका रीडर था ना, मैं तो 86 87 से मैं था से। जी जी। तो मैं मुशाहिद हुसैन का आज तक भी वोरेशियस रीडर हूँ, मुशाहिद हुसैन और तारिक अली का, इन दोनों का। चाहे मैं पॉलिटिकली ना वो मानता हूँ, बट उनकी एक स्टाइल है जो मुझे जो है काफी अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। कोशिश करते हैं कि अपने रीडर को हर तरह से वो बहरावर रखें। तो वो सिंध सिंध जर्नी जो थी उसकी इस बार शायद हुई थी, मुलाकात भी उनसे हुई थी। तो फिर इस तरह से हम फिर विदा हो गए। ये अजीब बात है कि 86 से जब बेनजीर आई पाकिस्तान वहां से, तो
وہ تب سے باہر ہم، سے۔ ہاا لندن سے جلاوطن ہیں۔ تو پھر میں یہ سارے اخبار، مسلم فرنٹیئر پوسٹ، یہ جو ہے باقاعدہ ریلیجسلی پڑھنے لگا۔ تو اس وقت فرنٹیئر پوسٹ میں آیا تو مسلم کا یہ تھا ایکسٹینٹ، مگر فرنٹیئر پوسٹ سے نکلا اس کا ایک عجیب یہ تھا کہ جتنے بھی پاکستان کے، یو نیم دیم، جو بھی رائٹر تھے، جرنلسٹ تھے، وہ سب ان کے ابھی ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں۔ احمد شاہ آفریدی، انہوں نے ایک جگہ، مالک جو ان کے تھے، انہوں نے ایک جگہ پہ جمع کیے سب کو۔ عزیز صدیقی اس میں تھا، اور اس میں جو ہے اپنا آئی رحمان صاحب لکھتے رہے، اور اس میں فیقہ جیسے کارٹونسٹ اس میں تھے، اور سب لوگوں کو انہوں نے ایک جگہ پہ جمع کیا۔ رپورٹر بڑے اچھے اس میں تھے، یہاں تک کہ بینا سرور بھی اس میں تھی۔ جی جی۔ تو سب کو انہوں نے رکھا، وہ پشاور سے بھی نکلتا تھا اور لاہور سے بھی نکلتا تھا۔ لاہور میں تو بعد میں آیا، مگر بات جو کر رہا ہوں کہ کیوں مجھے فرنٹیئر پوسٹ، ایک تو فرنٹیئر پوسٹ آزادی بہت تھی لکھنے کی، اتنی تھی کہ میں نے ایک اسٹوری کی، ڈرگ لارڈس کا مالک نے جو ہے ازراہ تفنن کہا کہ یہ یار تم نے جتنے نام لکھے ہیں یہ تو سارے میرے دوست ہیں۔ ان پر ایک جو بھی تھا، تو اس کے باوجود انہوں نے چھاپ دیا۔ چھاپ دیا وہ جو خبر چھاپ دیا۔ انہوں نے ضیاء الحق کے والد کے، والدے کے علاج کے لیے جو اسکینڈل تھا، جتنا خرچ باہر آیا تھا، وہ چھاپا۔ جاپان میں ضیاء الحق اور کے ٹولے کی جو منشیات میں ملوث ہونا تھا وہ چھاپا، جیل بھی گئے، اس کا والد صاحب بھی جیل گیا، اور بلاسفیمی کا الزام بھی لگا ہے جو کہ غلط اس پہ بنیاد پہ لگا۔ تو یہ ساری چیز، اور آخر میں تو پھانسی کے تختے تک جا کے پہنچے۔ نواز شریف حکومت میں ان کو جو ہے پھانسی کی سزا دی گئی۔ وہ ایک عجیب آدمی تھے، ابھی میں نے ان کا برر اس پہ بعد میں آتے ہیں رحمت شاہ پہ، تو اس میں میری کی اسٹوری ہے۔ اچھا، فرنٹیئر پوسٹ میں آپ کی اسٹوری چھپی، شارٹ اسٹوری؟ نہیں، نو، نیوز اسٹوری۔ نیوز اسٹوری، اوکے، ویسے تو نیوز فرنٹیئر اسٹوری، پوسٹ میں ہاں۔ میری شاعر پہلی نظم بھی وہاں چھپ چکی اچھا تھی، جو اچھا کہ اچھا۔ ان کا ایک نکلتا تھا انگریزی کا، انہیں انگریزی اخبار تھا، ہفتہ وار، ایک ہفتہ روزہ نکلتا تھا میگزین، فرائیڈے میگزین نکلتا تھا، وہ نکلتا تھا فرائیڈے ٹائمز کی سائز اس طرح کا نکلتا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک چے گویرا نمبر نکالا، چے گویرا نمبر کے پیچھے میں ایز اے ریڈر میں نے ان کو ایک بھیجی تھی نظم، رومانس 86 میں، اس زمانے میں نے لکھی تھی۔ اچھا۔ اس کے بعد دنیا بدلی ہے، ایک دنیا بدلی ہے 11 ستمبر کے بعد، جو کہتے ہیں ماں باپ قبل 11 ستمبر، ماں بعد 11 ستمبر، تو ایک بدلی ہے جنیوا اکارڈ کے بعد۔ تو اس میں جنیوا اکارڈ کا ریفرنس تھا میری نظم میں، اس زمانے میں سندھی کی نظم تھی، تو وہ میں نے انگریزی میں خود ترجمہ کر کے تو میں نے بھیجی تھی فرنٹیئر پوسٹ میں، اور مجھے یقین نہیں تھا، مگر وہ چھپ گئی، اور بڑے نمایاں طور پہ بیک ٹائٹل پہ چھپ کے السٹریشن فیقہ کی تھی۔ آپ کو کچھ یاد ہے وہ نظم؟ وہ میں سندھی میں ہے، تو میں بعد میں کچھ آپ بہت لمبی ہے یا کچھ آپ پڑھ کے سنا لمبی ہے، سکتے ہیں؟ مگر وہ اتنی لمبی بھی نہیں ہے، تو تھوڑا پڑھ کے سنائیں۔ وہ سندھی میں ہے، اور انگریزی میں تو نے اس کو ترجمہ کیا تھا۔ سندھی میں یہ ہے کہ رومانس 86، اب دیکھیے اس میں کچھ پیشن گوئیاں ہیں کہ تم بلیک آؤٹ دی راتن کرفیو جے ڈی میں موسا مجھے پیار جو گالیوں نہ کر، آج جنیوا ٹاک سے کچھ سوچوں۔ آپ بھی تعلقات کا حصہ رہی ہیں، تو اس کا اس میں کہ کیوں کہہ رہا تم بلیک آؤٹ کی راتوں اور کرفیو کے دن میں مجھ سے میری محبت کی بات مت کرو، آؤ کہ جنیوا ٹاکس پہ سوچیں۔ جو اس وقت آپ کو یاد ہوگا جنیوا ٹاکس ہو رہے تھے، دو بڑی امریکہ اور پاکستان، امریکہ اور افغانستان پر، امریکہ اور روس کے، سوویت یونین کے، سابقہ سوویت یونین کے ہو رہے تھے جنیوا میں افغانستان کے مسئلے، اور ضیاء الحق کو اس میں حریف نہیں بنایا گیا تھا، اس میں بنایا گیا تھا جنیجو گورنمنٹ۔ ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس کا مجھے پتہ نہیں تھا، مگر نظر میں نے اس کو جنیوا ٹاکس، G3 رائفل جی گولی قرض میں جیکا ملل تھن نام پہنجو تھی پوچھے۔ G3 رائفل کی گولی جو ان کو قرض میں ملی ہے، وہ ہمارا نام پوچھ رہی ہے۔ G3 رائفل جی گولی قرض میں جیکا ملل تھن نام پہنجو تھی پوچھے، ہیمو کالانی بھگت سنگھ چے گویرا نام پہنے۔ ہیمو کالانی وہ بھگت سنگھ کے سنگھ کا کردار تھا، اس کو بھی پھانسی آئی تھی 30s میں۔ ہیمو کالانی بھگت سنگھ
चे गवेरा नाव पंहिंजो पंहिंजा फांसी घाट ना वधंदड़ कदम, हमारे फांसी घाट की तरफ बढ़ते हुए कदम, पंहिंजा फांसी घाट ना वधंदड़ कदम, टार्चर सेलन में पंहिंजी दोस्ती, हमारी दोस्ती हुई थी टार्चर सेलों में। जेल जी सीखुन पुठियां हर चहकते, कि जेल की सलाखों के पीछे हर ताजियाने पर, जेल जी सीखुन पुठियां हर चहकते, आपको याद हो के कोड़े लगते थे, जेल जी सीखुन पुठियां हर चहकते, टहक देती जिंदगी, हर ताजियाने पे जिंदगी कह के लगाती है। G3 राइफल, अच्छा जो है टहक देती जिंदगी, न्यूक्लियर कुर्सियुनि ते वेठल मौत जा सभु छाड़ता वायड़ा अॼु थी विया, कि मौत की न्यूक्लियर कुर्सियों पे बैठे हुए मौत के सौदागर हैरान हैं। वो हैरान इस बात पे हैं कि छावनियों में गुल आखिर क्यों खिला, ये छावनियों में जो है ये फूल कैसे उगा है। तो ये भी इशारा है उस जमाने का कि अटक कंस्पायरेसी केस हुआ था जिसमें जावलक वो जी था जी फला जी। फला। छावनियों में मौत पिता के वक्त जी सरहद न काई, न सच जी सरहद न काई, कि सच की कोई भी सरहद नहीं। वक्त आहे वोल्गा, वक्त जो है वोल्गा नदी की तरह है जो रशिया में बहती, वक्त है वो, के घड़ियों प्यार जूं ऐं सूंह जूं ईंदियूं वरी, कि कुछ लम्हे जो है फिर जो है कि कोई लम्हे, चंद लम्हे प्यार के और हुस्न के आएंगे फिर। क्यों संतियागो जूं घटियूं पिबलू निरोधा के जन्म ॾींदियूं वरी, कि पिबलू निरोधा फिर पैदा होगा, रीबॉर्न अगेन इन स्ट्रीट्स ऑफ संतियागो पैदा होगा। तेस ताईं कुछ घड़ियों बस मुंहिंजी सजनी, कुछ घड़ियों, ये पैसा ने कहा था, कुछ चंद 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 लम्हे मेरी जान फकत चंद रोज में, कुछ घड़ियों बस मुंहिंजी सजनी, कुछ घड़ियों कुछ घड़ियों प्यार जे ऐं सूंहं जे हिन कातलनि सां, के ब्यूटी और जो है प्यार ऐं सूंहं, लव एंड ब्यूटी के इन कातलों से जंग है हमारी, कब तलक जब तलक, ये पेंटिंग थी, तो बजी नालिन में आखेरा पखी ना ठाहींदा, कि जब तक जो है तोप के नालियों में, तोप कैनन्स में जो है परिंदे अपने घोंसले नहीं बनाते तब तक इनसे जंग है। तो वाह हसन मुशतबा। दिस वाज रोमांस 86। तो जो तो आपके एडिटर थे मुशाहिद हुसैन, उन्होंने नहीं, ये फ्रंटियर पोस्ट में फ्रंटियर थे। पोस्ट का, फ्रंटियर पोस्ट की आप उस बात कर जमाने रहे अजीज सिद्दीकी साहब, हैं, फरतुल्लाह बाबर भी थे। फरतुल्लाह बाब। तो ये इस वक्त जब आपने ये वाला लिखा थी नज़म, तो ये कौन थे वहाँ के फ्रंटियर पोस्ट के? अजीज सिद्दीकी अजीज साहब थे। साहब। और फरतुल्लाह बाबर वही जो बेनजीर के जो तर्जुमान थे, ये भी रहे हैं इसमें, अच्छा बहुत सारे लोग रहे हैं। अच्छा तो नुसरत जमील भी रही हैं लाहौर की अच्छा। एडिशन के एक जमाने में। फिर आप गए न्यूज लाइन, नहीं, पर ये फ्रंटियर इस पोस्ट के? नज़म पे नहीं हुआ। नहीं, फ्रंटियर पोस्ट के बाद आप कहाँ गए? फ्रंटियर पोस्ट पे, जो फ्रंटियर पोस्ट में ऐसा हुआ कि फिर मैं कराची गया न्यूज लाइन में, जी क्योंकि उसमें फ्रंटियर पोस्ट में मेरी स्टोरी छपी। जी तो न्यूज लाइन के उस वक्त एडिटर ने कहा कि ये जो है रेगुलर, ये रिपोर्टर ये हमारे लिए करेगा काम, इस स्टोरी का फॉलो अप होगा। वो एक खतरनाक स्टोरी थी। वो कौन सी मगर स्टोरी थी? वो स्टोरी ये थी कि उसमें ये था, आपको याद होगा उस वक्त बेनजीर भुट्टो की जो है वो हुकूमत आई हुई थी, जी अभी आई ही थी। तो एक वो उसके वहाँ एजेंसियां जो है, ज़ियाउल्लाह की जो लेगेसी थी वो बड़ी जो है जिसके कहा जाए ज़िया बाकियात, वो बड़ी सरगर्म थी। और खास तौर सिंध, दो मैदान थे उसके, एक तो काबुल था जहाँ ये अफगानिस्तान, और दूसरा उस वक्त आपको याद होगा सिंध जल रहा था। जी हालांकि बेनजीर बिल्कुल। वहाँ की थी, मगर वजीर आजम थी असलम बेग, वो मिर्जा असलम बेग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चीफ चीफ थे, मगर सिंध जल रही थी। तो उस जमाने में मैंने ये बताया जो कि था, मैंने इस पे काम किया कि सिंध के शहरों में लिसानी गुरु और सिंध के जो दही सिंध में जो है डाकुओं के ग्रुप्स जो हैं, और पॉलिटिक्स जो है उसके पीछे सीक्रेट सर्विसेज किस तरह अमल कर रही हैं काम। तो ये स्टोरी थी। आई नेम द नेम्स, जो कि आप कुछ भी कह सकते हैं, इदारे पे कर सकते हैं, नाम लेना इनकम्बेंट जो बैठे हैं, तो फिर एक हशर हो गया। जी तो फिर मुझे हैदराबाद से
अच्छा, रजिया ने कहा कि रजिया भट्टी, रजिया भट्टी ने कहा हनीफ के तवसत से कि इसको मोहम्मद ढूंढो, हनीफ। मोहम्मद हनीफ के तवसत से सही तो ढूंढो। उस वक्त हम हनीफ, मोहम्मद हनीफ उनका रिपोर्टर था। कि फिर उससे मैंने मुझसे रब्ता किया, रजिया इसका फॉलो अप चाहती हैं, अगर आप हमारे लिए काम करें। तो वो मैंने लिखा, तो वहां पर उसका फॉलो अप लिखा। फिर क्या हुआ डेवलपिंग स्टोरी का, वो तो यहाँ तक थी ना कि ये कर्नल साहिबान कर रहे हैं। उसके बाद जब बेनजीर ने ये स्टोरी या उसके उसको पढ़ाई गई या बताई गई, वैसे पढ़ती थी ये मैगजीन और मुस्लिम अखबार के लिए तो ये कहा जाता था कि वो पढ़ती है, हंटर पोस्ट रही उसके अंदर, और न्यूज लाइन, हेरल्ड, जाहिर ये भी किताब उसके इंटरव्यू उसकी लिखी है। तो जो है वो फिर उन्होंने फिर कहा असलम बेग को कि जैसा अब क्या हो, अब क्या कहते हैं। तो फिर कुछ वहां से लोग हटाए गए कि मैं क्या कहते हैं, रोल्स हेड जो हेड हेड्स हेड रोल्स रोल्स या जी। सॉरी। तो वो हुआ। तो फिर मैंने उसका फॉलो अप ये दिया कि बाद में ये हुआ। तो रजिया थी, ऐसी एडिटर थी रजिया भट्टी कि एक दफा स्टोरी, न्यूज स्टोरी जो है अगर हो जाए कंफर्म, तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उसे छापने से नहीं रोक सकती है। तो मेरा ये रिपोर्टर का इतना काम नहीं था जितना एडिटर का छापने का काम था। देखें कितनी दिलेर लोग गुजरे हैं हाँ। पाकिस्तान में, हम्म, और जो अभी भी आप हमारा मेयार देखें लिखने का, हाँ। अखबारों का, तो आपको सलाम तो करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहती हैं। आप देखें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, इंटरनेशनल वुमेन मीडिया फाउंडेशन, वर्जीनिया में है। उन्होंने जो है ना करेज एंड जर्नलिज्म अवार्ड्स दिए थे, आपको याद होगा 90s में, 94 में दिए थे। उन्होंने एक तो दिया था अमानपुर को कि उसे जो है ना बोस्निया और जंग में हम्म, मार्टर लगा था, अमानपुर को। अच्छा। हाँ, तो उसने कहा दूसरा लगा था मार्टर उसे लगा था या कोई और जर्नलिस्ट थी, मैं यहाँ पे वो कंफ्यूज, मगर था वो पता पड़ जाएगा, उसमें देखेंगे आप कह रहे थे आर्टिकल। कि क्रिश्चियन अमानपुर को मोर्टार लगा था। मार्टर लगा था, हाँ हाँ। या मेरे ख्याल में उसे लगा था, अच्छा। मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। और इसलिए उन्होंने लिखा था कि किसने लिखा कि जो काम अमानपुर ने जंग के मैदान में करती हैं वो काम रजिया भट्टी अपने न्यूज डेस्क पे करती वाह हैं। वाह वाह वाह। तो रजिया को खैर इस पे वो था, गुस्सा था कि ये क्यों क्यों मेरी ऐसी बातें करते हैं और हाँ, और तकलीफ पहुंचाते हैं, तो हाँ, चले हम भी इस बात से भरते हैं और यूं पहुंचते हैं कि आप न्यूज लाइन में थे जब आपने फैसला किया कि अब यहाँ नहीं रहा जा सकता और जिला वतनी की। फैसला मैंने नहीं किया, फैसला उन लोगों ने किया जो मेरे राइटिंग से आजिज थे। जी जी जी, फैसला सॉरी गुस्सा में थे, माजरत तो जी। मैं माजरत करता हूँ, माजरत से कहूंगा। फैसला उनका था, उनका इस तरह फैसला था कि मेरी और मेरे कुछ साथियों की स्टोरीज ऐसी थी, और रजिया के जो छापती थी उनको, उन स्टोरियों पे या तो मिलते हमें अवार्ड मिलते थे लिटरली, या तो फिर डेथ थ्रेट्स मिलती थी। तो इस तो तरह कोई मिडिल ग्राउंड था ही नहीं। कोई तीसरा तीसरा रास्ता तो नहीं ये था। तो हमारी एक कैफियत है मेरा ख्याल है अपने मुल्क की, कि हम कोई मिडिल ग्राउंड का तो सवाल नहीं, या तो हम इस तरफ या बिल्कुल उस तरफ एक्सट्रीम्स पे काम करते हैं। हाँ वो है, मगर उस तरह के कामों में जो अजूरा मिलता है, और खासतौर रजिया जैसे उन लोगों को या उसकी टीम को, तो वो साथियों को, तो वो इस तरह मिला कि मतलब कि कोई ऐसा नहीं था कि उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा तो इस तरह। अब ये कहाँ से आ रहा है कि जी अब जैसे मुशर्रफ ने कहा कि जो आएगा तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि कहाँ से आकर लगता है। तो ये इतने स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जी इतने हो गए थे, जी लॉ सूट फाइल हो जी रहे हैं, जी हमले हो रहे हैं, जी। धमकियां आ रही तो हैं। आपको And कोई डायरेक्ट धमकी आई थी, या आप किस तरह से आपने अ, मुझे मुझे पता बहुत, लगा आपको? एक तो देखे मुझे जो है, एक मैंने स्टोरी थी कराची द डेथ सिटी, कराची द डेथ सिटी के कुछ इक़्तिबासात जो हैं वो शमसा कामली के नावल में भी हैं, उठाए गए हैं। अ, तो कामिला शमसी के। कामिला शमसी के जी, नावल में कुछ कुछ उसके, मेरी कराची डेथ सिटी स्टोरी के वो उन्होंने इस्तेमाल किए उसमें। इस्तेमाल। जी, या कोट किया है उनको। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने उसमें डाल दिए हैं, इससे कहलवाया है बातें।
اچھا اچھا. وہ کردار کہتا ہے, وہی میرے اس کہانی کے نیوز اسٹوری کے. ایک تھی کراچی ڈیتھ سٹی, وہ تو انسائڈ اسٹوری تھی جو کراچی میں گینگ وارفیئر ہو رہی تھی. تو اس سے ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم حقیقی کے لڑ رہے تھے, سپاہی صحابہ اور ان کے لڑ رہے تھے, شیعہ گروپس کے لوگ. تو یہ سب لڑائے جا رہے تھے. لڑانے والوں نے کہا لڑیں اور لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں, یہ پالیسی تھی. تو پورا گراؤنڈ سجا ہوا تھا. جو میں شاہ فیصل کالونی میں گیا تو انہوں نے بتایا, میں تاجد کے ایک صاحب سے ان کا پوتا چھوٹا سا بچہ انفینٹ وہ فوت ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں تو شکر کرتا ہوں کہ وہ طبی موت مرا, یہاں تو لوگ گولیوں سے مر رہے ہیں. تو یہ تھانے بند ہو جاتے تھے شام کو. وہ تھی وہ اسٹوری میں لکھی, اور اس میں ایک الطاف حسین کا پروفائل بھی تھا. اس پہ سول اتھارٹیز نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. کمیونیکیٹ کیا گیا پولیس ہیڈ کی طرف سے اور باقی اداروں کی طرف سے بھی. گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں وزیر اعظم کے انسٹرکشن ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں. وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھی. یہ کون سا سن ہوگا؟ یہ 95 میں تھا. اور اس کے بعد پھر متواتر ہوا. اس کے بعد میں نے ایک اسٹوری کی جو آخری میری تھی, وہ تھی کہ ہندوستان جو موسٹ ریسنٹ جو تھی وہ 98 میں, وہ تھی ہندوستان اور پاکستان. وہ ایک ایسا وہ تھی ریسرچ تھی, وہ میں کر رہا تھا ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے آئینے میں مائنارٹیز, اقلیتیں جو ہیں ہندوستان پاکستان. اس کے لیے مجھے فیلڈ ورک بھی کرنا تھا. تو اس کے لیے میں پاکستان کی اقلیتیں اور ہندوستان کی اقلیتیں. تو مجھے ویزا نہیں دیا. میں اپنے کام کے لیے ہندوستان میں جانا چاہتا تھا, انہوں نے بھی مجھے ویزا نہیں دیا, اور ظاہر نیچر نہیں دینا تھا. مگر اس کے بعد مجھے پیچھے پڑ گئے. پاکستان میں بھی مجھے یہ اسٹوری, ملک کا نام فلاں فلاں, اور پھر فورس کنورژن پہ میں نے کیا. تو یہ ایک متواتر آئیں دھمکیاں. تیسری دھمکی جو آئی وہ تھی ایک صاحب نے اپنی تنظیم کی اپنی کامریڈ کو اور کمپینین کو, اپنی کو ذاتی کمپینین کو قتل کر دیا تھا. نبیلہ شاہ ان کا نام تھا. تو وہ اسٹوری میں نے کی تھی, 2 پیجر تھی. اس کے بعد یہ ساری دھمکیاں آئیں. پھر میں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا. تو پھر اس کے بعد آپ آ گئے نیو یارک. میں آ گیا نیو یارک. آپ نے یہ نیو یارک میں آپ آئے اور پھر یہاں آپ نے کام کیا یا اپنی شاعری میں مصروف رہے اور اپنے بی بی سی کے ساتھ آپ رہے؟ پھر یہ ہوا کہ جب میں یہاں آیا تو ظاہر ہے کہ جب تک مجھے ورک آتھورائزیشن نہ ملے تو کام کرنا مشکل تھا. میں سمجھتا تھا کہ مشکل ہے, اور ہے بھی, آسان نہیں ہے. تو میں یہاں جب مجھے ملا تو پھر میں نے کام ایسے کیا. تو شاعری تو میں کرتا, جب آیا یہاں تو شاعری تو میرا فل ٹائم, میرا کام یہی ہے کہ میں آخر میں نے فیصلہ کیا. وہ کہنا فیض صاحب نے کہا نا کہ کچھ عشق کیا, کچھ کام کیا, پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو میرا عشق میرا کام جو ہے میں سمجھتا ہوں شاعری ہے. میرا دوست محمد ننیف کہتا ہے کہ عشق بھی تم اس لیے کیا کرتے ہو کہ یہ تمہاری جاب ریکوائرمنٹ ہے کہ تم شاعری کرو. تو یہ وہ تو کرتا رہوں گا. وہ میں نے شروع کی جو ہے شاعری. اور پھر میں نے یہ کیا کہ اس زمانے میں مشرف کو 1 سال پورے ہوئے تھے, تو ہیومن رائٹس واچ نے مجھے اسائن کیا کہ میں مشرف کے اسپیشل رپورٹ کروں. اور اسپیشل رپورٹ ہوئی. ہیومن رائٹس واچ کے ریکارڈ میں ہے کہ میں ریسرچر ان کا میں تھا, لکھنے والا ایک اور تھے, بٹ بیسڈ آن مائی ریسرچ. اور انہوں نے مجھے ہائر کیا کنسلٹنس. تو وہ میں نے کام کیا. پھر مضامین لکھے. پروفیسر ممدانی کا ایک جرنل نکل رہا تھا سمر, اس کے لیے لکھا گیا افرو ایشیا ان پاکستان. تو یہ چھوٹے موٹے کا جو میگزین ہے ہمال میگزین, اس میں کام کیا. پھر میں آرٹ جاز بھی کیے. میں نے 5 سال جو ہے گیس اسٹیشن پہ کام کیے. وہاں بھی NPR چلتا رہتا تھا. سردیوں میں گیس اسٹیشن پہ بڑا دل دکھتا ہے. سردیاں, گرمیاں. ہاں. اور آپ کو پتا ہے کیلیفورنیا میں جو ہے وائلڈ فائر آگ لگتی ہے. ساؤتھ کیلیفورنیا میں سین ڈیاگو میں تھا. اچھا سین ڈیاگو. اچھا چلے, تو اتنا برا حال نہیں تھا.
جو لوگ یہاں کے گیس اسٹیشن نہیں نہیں وہاں برا حال اس لیے تھا کہ اس میں وہ کافی کیا کہتے ہیں لیبر جو ہے کافی خراب تھی بٹ اسٹل ایک قسم کی ایکسپلائٹیشن تھی پر اس میں نہیں مگر میں نے کام کیا تو اس میں نجات تھی وہ یہ تھی کہ میں کام تو اپنا کرتا تھا میرے کان جو ہے لگے ہوتے تھے ایک کان گاہک کی طرف تو سب NPR کی طرف ہوتا اور NPR نے مجھے جو ہے نا بچا کے رکھا اس میں جو ہے خاص طور ان کے بچے جو تھے ادب کے اور دوسرے آل تھنگس کنسیڈرڈ اور یہ وہ تو پھر میں اس زمانے میں ہلیری کلنٹن نے کہا تھا کہ انڈینز جو ہیں آتے ہیں گیس اسٹیشن میں کام کرتے ہیں اگر گاندھی بھی آتا تو کام کرتا ایسے اس نے ایک ٹبل ماری تھی تو اس پہ پھر بڑی لے دے ہوئی تھی میں نے بھی لکھا تھا اس زمان BBC پہ فری لانس کرتا تھا گاندھی اور گیس اسٹیشن پھر ایسے ہوا پھر اسے مرزا سولنگی کا فون آیا وہاں میرے اسٹور میں یہ میرے دوست سے وہ میرا دوست ہے سارے جہاں میں معلوم خیر تو اس نے کہا کہ تم کہاں ہو تمہیں تو دوست ڈھونڈ رہے ہیں مجھے کوئی پتا نہیں تھا کیا ہو چکا ہے پہلے میں کہا BBC اپنا اردو کا ویب سائٹ شروع کیا ہے اور وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرو تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم BBC کا پیج شروع کر رہے ہیں ویب سائٹ اور آپ ہمارے کالم لکھیں اردو میں زبردست تو عراق جنگ لگ چکی تھی 2003 میں عراق ایران جنگ نے مجھے واپس اپنے ٹھیٹ کی طرف لے آئی میں ایسے کہتا ہوں عراق جنگ ایران جو گلف کی وہ لگی تھی کیا کہتے ہیں 2003 کو جب عراق کا انویژن ہوا انویژن جارج بش کا اب کہتے ہیں پورے کیا کہتے ہیں تو وہ جنگ لگی اور میں نے پہلے کالم یہ لکھا تھا میرے بچپن کا صدام حسین میں ڈھونڈ رہا ہوں پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا کالم کہ ہمارے وہ پورا عراق کیسے تھا عراقی نہیں تھا بٹ اس پہ پہلا کالم میرا یہ تھا تو یہ BBC پہ تھا BBC اردو تو مرتضیٰ سولنگی کو تو پہلے آپ ان کا میں شکریہ ہمیشہ ان کا ادا کرتا ادا کریں کہ اس نے یہ آپ کا راستہ ڈھونڈ تو مجھے وہ دیتے ہیں محمد علی وہ دوسرے مگر میں نے فیصلہ کیا تھا میں نے کہا اب جو ہے نا مطلب کہ میں یہاں تھوڑا دل ٹوٹ گیا تھا تو میں نے یہ اخبارات چھوڑ دیے تھے مگر شاعری کرتا تھا اور یہ نظم تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اسی طرح میں واپس BBC کی طرف آیا پہلے فری لانس کرتا تھا پیس بائی پیس اور پھر میں ان کا پرماننٹ رپورٹر ہو گیا اور کالمت میں پہلا کالمس BBC کا ہوں میں پہلا بلاگر اردو کا BBC کا ہوں اور رپورٹر میں BBC کا یا نیو یارک میں پھر میں نے 6 سال کام کیا 8 سال تو یہ سفر رہا کا اور شاعری ظاہر ہے وہ میں نے سارے ففتھ آیا تو شروع میں عجیب حالات تھے تو میں بیٹھا رہتا زیادہ وقت میرا نیو یارک میں پبلک لائبریری میں گزرتا یا نیو یارک کی سڑکوں پر میں کہتا ہوں نیو یارک ایسا شہر ہے جہاں ہر روز خدا کی سالگرہ ہے یہاں خدا جو ہے اپنا پھرتا ہے ہوم لیس کے اس میں پھرتا ہے کے بھیس میں آپ نے سینٹ جان دی بیپٹسٹ کیتھیڈرل تو دیکھا ہے نا 110 اسٹریٹ پہ آپ نے دیکھی ہے وہاں جو بینچ ہے اس پہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اس کا اسکلپچر ہے کہ بینچ پہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے تو وہ بالکل مجھے جیسس کرائسٹ کی شکل لگتا ہے اور دیکھا ہے آپ نے وہ کتنا صحیح بنایا کہ جو ہوم لیس لوگ ہیں بالکل ایسے ہی ہے اور اپنا یہاں پہ میں نے ہم نے اس کو بڑا آبزرو کیا ہے اس کمیونٹی کو کیونکہ اور یہ بہت ہی زبردست کمیونٹی ہے جو بھی حالات بدلے ایک امریکہ یہ بھی ٹوٹل ادر امریکہ اور جیسے کیا یہ وہ امریکہ ہے جو صحیح بات کرتا آ رہا ہے ان کی باتیں نہیں مانتا یہ میرا خواب میرے خواب کے قریب والا امریکہ یہ ہے دو امریکہ ایک تو وہ ہے جو 60s میں تھا 70 تک چلا اور یا آپ سمجھیں کہ ہاں اور دوسرا امریکہ اس ہوم لیس کی شکل میں ہے اور کیونکہ میں نے ان کو قریب دیکھا ہے بڑے مطلب اگر امریکہ کوئی کتاب ہے تو ہوم لیس اس کا دیباچہ ہے اور ہر آدمی یا تو افریقن امریکن سے وہ کرتا ہے یا تو پھر ہوم لیس کو ایک پتہ نہیں ایک سمجھتا ہے
जी। कि कहाँ की, हालांकि उनकी कहानियां, वो भी लोग हैं, वो भी मेरे जैसे इंसान हैं। मैं मेरे मुझसे ज्यादा अमेरिकन शहरी वो हैं, मेरे ज्यादा बिल्कुल अमेरिकन वो हैं। बिल्कुल उनकी स्लैंग देखो, उनकी लैंग्वेज देखो। मैंने कहा खूबसूरती अंग्रेजी उस सुननी जबान है की तो मुझसे सुनता है, बिल्कुल। मैं सुनता है। और वो खुद से भी बातें करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, कुछ हर 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 रहनी लेवल के जी। लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल, उनकी अपनी अपनी इंटेलेक्ट है। और आदमी ना मिले, कबूतरों से बातें करते रहते हैं। वॉशिंगटन में जब मैं काम करती थी और सुबह के वक्त पैदल जाती थी अपने दफ्तर की तरफ, आधे घंटे के उस चल के, तो रास्ते में चंद होमलेस लोगों से मुठभेड़ होती थी या उनके पास से गुजरती थी, हम्म, और वो बातें कर रहे होते थे अपने आप से, या लोगों को वो तकरीर दे रहे होते थे या जलसा कर रहे होते थे कबूतरों के सामने। तो वो जो कह रहे होते थे, मुझे लगता था अगर सारे दिन में कोई ऐसी बात करेगा जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, तो ये वो शख्स है, और बिल्कुल सही बात कह रहा है, और बिल्कुल इसकी इतनी जहानत है, और ये इतना क्लियरली बिल्कुल देख रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन ये इसको पागल समझा जा रहा है, और इसके पास घर भी नहीं है, तो ये क्या होगा जिसकी वजह से इसे इस हालत में अ, बिल्कुल धकेल दिया गया है। तो बहुत बिल्कुल। एक किताब है बड़ी, लैंड ऑफ लास्ट साउल, जो लिखी, लास्ट साउल जो लिखी गई है। साहब, बहुत सारे होमलेसों ने लिखी है, एक एक साहब का होमलेस ने किताब लिखी है, और बड़ी जबरदस्त किताब है वो। आप जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त, और जो आंखों में चमक है, हसन मुश्तबा, मुझे डर है कि कल परसों अगर आप कहीं गायब हो गए तो हमें हमें आपको अमेरिका में ढूंढना पड़ेगा, कि हम देखें पार्क्स में और निमक बेंचेस पे में, कि कहाँ आप मैं गुम ये हो कर गए, चुका हूँ, ये होमलेस बन के। इससे गुजर आया हूँ। मगर न्यूयॉर्क सिटी में मैं कहीं होमलेस भी दर्ज हूँ। और अच्छा। हाँ, तो एक एक पीरियड ऐसा आया था जब मेरे पास घर नहीं था, और न खाने को कुछ था, न रोटी थी, न पैसे थे, तो और पढ़ता भी था कम्युनिटी कॉलेज में। तो जो है अपना, क्या कहते हैं, किचन, सूप किचन, सूप किचन जी। सूप किचन, बिल्कुल लाइनों में खड़ा हूँ, बर्फों में, इस लाइनों में ऐसे नहीं हूँ। तो इसीलिए वो मेरी शुरू की शायरी में भी उसका अक्स है। तो आपने हालांकि ना सिर्फ करीब से देखा है बल्कि खुद रहा खुद हूँ, और जो है ना, तजुर्बा है आपका इसमें। तो कितने वक्त इसमें गुजरा? हाँ, वैसे तो काफी महीने गुजरे, मगर महीने? महीने गुजरे काफी, मगर वो खैर मेरा मुस्तकिल एड्रेस और ठिकाना तो वहां था। सैन मैं डिएगो में या इधर? यहाँ न्यूयॉर्क, सैन डिएगो में, गर्मी सैन में डिएगो या में, सर्दियों में? मुझे इसकी सर्दियों में भी, गर्मियों सर्दियों में में भी। भी? हाँ, ये तो कोई मसला नहीं। तो किधर? हालांकि किधर? मेरे दोस्त भी ये पूछते थे कि इधर उधर, मतलब ये इधर अजीब उधर था कि किधर? मिसाल के तौर पर मैं जिन लोगों के पास रहता था, उनके तो खुला दिल था, और खुले दरवाजे थे। क्वींस में या? नहीं, मैं जिन लोगों के पास रहता था, अपर वेस्ट साइड पर ही रहता था। अच्छा। बल्कि फिर मैंने सोचा कि उनकी अपनी प्राइवेसी होगी, और मेरे आने जाने के औकात बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो काम और पढ़ने वाले लोग हैं। तो मैं कोशिश करता था कि मैं या तो टाइम पे पहुंचूं, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता था, फिर आप बाहर रहता था, बाहर ही रहते थे? बाहर रहता था। फिर उस यहाँ पर बड़ा अल्लाह। मेरे लिए आसान है, मुझे, क्योंकि मैं तो रिस्क टेकर, ये सारा वॉन्डरर बेसिकली। तो मैं आप सबसे मुस्कुरा के कह रहे हैं सबसे तो चलें। सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करती है यहाँ पर न्यूयॉर्क में, हालांकि वो रिस्की है, वो था जो है वेस्ट विलेज और हडसन रिवर का। उस जमाने में दरिया पर जैसे साइड वॉक, फुटपाथ साइड वॉक बना हुआ था। उस वक्त इतनी ब्यूटिफिकेशन नहीं हुई थी, इसलिए ब्यूटिफिकेशन नहीं होती हुई थी, तो वहां पर पूरे न्यूयॉर्क भर के या बाहर के भी कैरेक्टर्स बहुत आते थे। जी। और तो मैं वहाँ अखबार बिछाकर अभी तक गर्मियों में सो गया, दरिया के किनारे। लेकिन वो तो बहुत गैर महफूज जगह है। बिल्कुल है, तो क्या जिंदगी। तो वो ये था एक पागल, इसको आप पागलपन के इतना ज्यादा अरसा नहीं, मगर ये फिर हुआ कि कभी कभी आपके पास जब वो अ, ऐसे भी हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी हैं, जहाँ हॉस्टल्स हैं जहाँ पर बिल्कुल सस्ते और डॉर्म है, जो आपको बेड मिल जाता है। अगर आपके पास उस जमाने में $25 हैं जेब में, या मेरे $25 मेरी जेब में होते तो मैं चला जाता, तो एक 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 रात में करता,
اور رہنا، تو باقی 2 راتیں پھر نکل جاتی تھی. پھر یہ آپ تو تو اتنی مسکرا کے کہہ رہے ہیں اور میرے دل کو بہت تکلیف ہو رہی آئی نو مجھے بھی ہو رہی ہے، بٹ کیا کیا جائے. پھر ایسے میں مجھے نوکری جاب بھی ملی، مگر اب جاب کسی کام کی تھی، کیونکہ جب جاب ختم ہوگی 11 بجے تک کی شفٹ تھی رات کو ڈاؤن ریٹ پہ، تو اس کے بعد تو یو ڈونٹ ہیو پلیس ٹو گو ریسٹ اپ ٹو. بٹ وہ پھر تو زیادہ تر ایسے گھومتا تھا. تو اب ڈوین ریڈ میں بھی آپ نے کام کیا؟ یس کچھ دن کیے، مجھے نہیں پسند آیا، مجھے کوئی کام پسند آئے نہیں زندگی نہیں، میں. آپ کام کے لیے نہیں ہے، نہیں تو یعنی میرا وہاں مطلب آپ سے ایسے کام نہیں ہو نہیں، سکتے. مطلب سنتا تھا، گانے جمع کرتا تھا، لوگ اچھے تھے، کسٹمروں سے باتیں کرتا تھا، وہ ناراض ہوتے تھے مینیجر، یہ تم کسٹمروں پہ اتنا ٹائم لگاتے ہو. وہاں وہاں تو پوری کمیونٹی بن گئی تھی، ہمارے سب دوست بن گئے تھے جو وہاں تھے، ہم ایک دوسرے کو ناموں سے جانتے تھے. سین ڈیگو میں جہاں 5 سال گزرے، میں اور میری بیوی دونوں کام کرتے تھے وہاں پر. آپ تو کی بیوی سے میری ملاقات ہوئی تھی، میرا خیال ہے پین اسٹیشن پہ. ہاں، اب دکان میں گئی تھی وہ جو ہڈسن. دکان ہڈسن میں ہڈسن اب تو بک خیر وہاں نہیں اسٹور. کام کرتی، مگر ہم بک جی اسٹور پہ جی 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 وہ بک وہاں میرے جی کو بتاتی جی ہیں جی 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 اچھا یاد کرتی ہیں. بالکل. تو وہاں پہ بڑی ہوئی، وہاں پہ پتہ نہیں کس کی، ایک دم نصرت علی خان کی بھی ملاقات ہوئی. نہیں اب تو خیر وہ اتنی بدنام ہوا ہے، راحت فتح علی راحت کی. علی تو اس راحت کو اس نے فتح کہا علی کہ خان. میرے شوہر کی آپ نے قوالی گائی ہے، اس طرح بات جی کی. اس کو تو یاد بھی نہیں تھا کس کی گائی ہے، اس کو تو پیسوں سے جی. کام تھا، مگر وہ تو اس سے آپ کی جو ادھر اس ادھر پہ ہو گئی باتیں، مگر نئی باتیں، میری پوری کوشش یہی ہے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہو وہ اس طرح کی ہو ٹھیک کہ ہے. اس میں کوئی ترتیب نہ ہو، میرا بھی یہی ہے، ہے نا، کوشش ہے کہ اور کہ ہاں، باتوں میں سے باتیں نکلیں. ہاں، اور یہ میں اسٹریم آف کانشیسنس میں لکھتا ہوں، بولتا بھی اسٹریم آف کانشیسنس میں میرا ہوتا بھی ہوں. کچھ یہی حال ہے کہ تو مجھے پھر ترتیب نہیں رکھی تو پھر جاتی. یہ ہوا کہ یہاں مزہ ویسے بہت تھا نیو یارک. آئی جی، لو نیو یارک. نیو یارک سے نیو بہتر یارک تو دا کوئی سٹی جو بہترین ہے شہر وہ ایک ایک دھکا یہی دیتا ہے. ہوں تمہیں، بلاتا ہے پھر دھکا جی دیتا ہے، جی. پھر جو ہے اس کی اور کراچی. بے وفائیاں بھی اتنی ہیں اور وفائیں بھی اتنی ہیں. ہاں، بے وفائیاں بہت بھی پیارا ہیں. لگتا ہے جب چاند نکلتا ہے اوپر بیان پارک سے، آپ دیکھیں اور آپ سے ملنے بات کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، اور نہ گھر جا سکتے ہو، نہ گھر ہے، نہ ٹھکانہ. چاند اگر فل مون ہو اور ہاں، آپ کے ایسے حالات ہو بالکل تو. آپ اکیلے. مگر پھر ایسے ہوا کہ ایک بہت ہی اچھی خاتون، اس سے کافی میری دوستی ہوگی، ایمی ڈوناون اس کا نام تھا. سوچا ہوگا ایمی ڈونوون. ہاں. ہاں، برکلے میں پڑھاتی ہے. اور وہ سردی وہ شہزادی تھی، گرمیوں میں ولیج میں رہتی تھی، سردیوں میں کلاس وہاں سین فرانسسکو چلی جاتی تھی، اور اپنی پارٹنر کارمن اور للیفر کتا تھا ان کے ساتھ. ان کی ہمارے ساتھ بڑی محبت ہو گئی اور دوستی بڑی ہو گئی، دونوں تھے. اور ہم پھر گھومتے پھرتے تھے اپنا ولیج میں. وہ ولیج جو تھا وہ پری سپٹمبر 11 ولیج تھا. اور جب آپ کے ہر کارنر پہ ایک دکان بنگالی کی ہوتی تھی یا دیسی کی ہوتی تھی، یہ سارا یا تو یہ پورا جب میری جب اسائلم منظور ہوئی تو اس کا سب سے پہلا جشن ایمی نے منایا وہاں پر کسی بڑھیا ریسٹوران میں. یہ پڑا تو وہ کہنے لگی کہ سین فرانسسکو چلو، وہ جا رہی تھی سین فرانسسکو. جی. تو سوری، تو پھر میں نے کہا رک گیا، اچھا بھی ہوا خراب بھی ہوا، کیونکہ مگر وہ پھر چلی گئی وہاں پہ. تو اس سے اچھا تھا پھر کہ جو یلو کیب ایسوسی ایشن ہے اس کا سیکرٹری جنرل جو ہے اس جاوید سید، اس سے میری اچھی دوستی ہوئی پھر. اور وہاں ایک پروفیسر ہے، مجھے نام بھول رہا ہے، پہلے ٹیکسی ڈرائیور بھی تھا، پروفیسر بھی تھا، اپنے کتابیں رٹ کر میں ابھی پڑھاتا ہے. اس سے اس کی معرفت ہوئی تو یہ ایک کمیونٹی بن گئی. نرمین شیخ سے ہوئی، بلکہ میں نرمین شیخ کے گھر ہی رہتا تھا. اچھا. نرمین شیخ نرمین سو شیخ جو کائنڈ. آپ ڈیموکریسی ناؤ پہ ہاں خبریں پڑھتی ہیں. اچھا ہاں وقت گزارا. جی، شی واز بہت سو بہت. کائنڈ. ہاسپٹل اتنی ٹھیک ہاسپٹلٹی تھی ان کی، جنرس. جی. اور یہ ساری چیزیں تو میں پیپر ورک میں بھی مجھے مدد کرتی، یہ سارے مشورے. اچھا. تو دے ہیلپ می. ایسے نہیں تھا کہ میں اس شہر میں اکیلا تھا. وہ میلے میں تنہا وہ میلے میں تنہائی اور تنہائی میں میلہ جو ہے اس طرح کا تو وہ چلتا رہتا ہے. جی.
تو یہ ایسے لوگ بھی تھے. وہ گوری دسائی, وہ جاوید کی معرفت جو ہے, وہ بھی کبھی کبھی آتی تھی ان کے گھر پہ. ایک وہ تھا نیو یارک, صحیح کا نیو یارک جو, صحیح نیو یارک جو اور تھا, ہم اور پھر وہاں انٹلیکچوئل نیو یارک. ہاں جاتے جو ویسٹ اینڈ, یہاں جی. ویسٹ اینڈ بار تھی اچھا. جس میں, اور یہ ایلن گنسبرگ, یہ ٹولا سارا کے زمانے میں, کولمبیا میں کے زمانے میں ان کے وہ بیٹھتا تھا وہاں پر. تو ہم نے بھی کہا کہ یہ سنت پوری کریں, وہاں پہ بیٹھنے لگے. یہ تو سوچنے یہ کے ایسے شاید تو نہیں مجھے ہوگا. میں گنسبرگ کا سر, ہاں, انسپریشن ہو جائے. تو نیو یارک امریکہ پہ جو میری زندگی ہے, میں سوچتا ہوں اس سے کبھی کچھ لکھوں. اور جی, زبردست لکھیے نا اس پہ. لیکن آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے آپ کا جو ایک نظم ہے جو مجھے بہت پسند ہے, اور آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہے, اور اب سب کو رٹ بھی گئی ہوگی, وہ لڑکی لال قلندر تھی. میں واقعی حسن مشتبہ جب بھی سنتی ہوں دل بھر آتا ہے اور رونا آتا ہے. بالکل ایک وہ مرثیہ بھی ہے, ایک ترانہ بھی ہے, ایک طرح سے اینتھم بھی ہے. واقعی وہ آپ نے بہت زبردست چیز لکھی ہے جس سے دل ہل جاتا ہے. وہ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ وہ ہمیں پڑھ کے بھی سنائیں, اور اس کے بارے میں کچھ یہ بھی بتائیں کہ میں نے اب دیکھا ہے کہ وہ جب میں دیکھتی ہوں جلسے ہوتے ہیں پی کے, تو اس کے کچھ ٹکڑے پڑھتے ہیں, پوری نظم پڑھی جاتی ہے پوری. لیکن میں نے کبھی آپ کا نام نہیں سنا کسی کے منہ سے کہ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑے شاعر نے لکھی ہے جن کا نام حسن مشتبہ ہے. بلکہ حال ہی میں نے ایک خاتون کو پڑھتے ہوئے سنا کچھ, جو بہت ہی انہوں نے بگوڑ کے, مجھے لگا جیسے انہوں نے آپ کی نظم کو لے کے اپنے بیچ میں الفاظ غلط سلط ڈال کے بنا دی. پھر میں نے سوچا نہیں شاید یہ ٹھیک ہے یوں کرنا ہے, اس لیے کہ آفٹر آل وہ خمسہ بھی تو لکھا جاتا ہے نا. ہمسا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, خمسہ ہے نا, کہ 4 آپ کے ہوتے ہیں اور پھر 5واں شعر کسی اور کی بہر میں ہوتا ہے. میدان میں بہر میں بھی ہوتا ہے, میدان میں, اس کو میدان میں کہتے ہیں, مگر نیچے لکھا ہوتا ہے. آپ میری اردو کو معاف کیجیے گا, آپ کے سامنے میری انگریزی کو معاف کیجیے گا, مگر آپ اتنے بڑے اردو دان اور مجھ سے مشکلوں سے بول رہی ہوں. تو زبان ایک ہی ہوتی ہے. آپ بتائیے تو اس کے بارے میں, ان سب چیزوں کے بارے میں, کہ یہ آپ نے سنا ہے خاتون کو آپ کی نظم. جی میں نے خود سنا. میں نے پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ میڈم جو ہے, میم جو ہے اپنا, اور اتنی بڑی پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی میں, ہاں, سندھی زبان کی, اور سندھی زبان کی اسٹیبلش شاعرہ ہیں, اور پورا ان کے جو ہیں ہمارے دوست, اور وہ شاعر جو ہیں بہت, سندھ کے بہت بڑے شاعر ہیں, ان کے اہلیہ ہیں. یہ تمام چیزیں میں نے ان کو سنا شروع میں, تو مجھے لگا کہ یہ میری نظم پڑھ رہی. میں بھی سمجھی. ہاں, شروع میں جیسے انہوں نے پڑھنا شروع کیا, پہلے تو پڑھا, میں نے کہا اچھا یہ چل جا رہا ہے. پھر سب سے میری بیگم بھی سن رہی تھی, لائیو چل رہا, ایاز میں چل رہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہاری نظم ہے. پھر میں نے غور سے سنا تو میں نے کہا ارے یہ تو تمام, میں یہی سمجھا کہ میری پڑھ رہی ہیں, اور یہ اپنے نام سے. پھر دوسرے لوگ جو وہاں بیٹھے تھے ان کو بھی ایسے لگا. پھر کچھ دوستوں نے مجھے وہاں سے فون کیے کہ یہ کیا ماجرا ہے. یعنی انہوں نے نہ فقط وہ نظم پڑھی, پھر بلاول کو انہوں نے پیش کی فریم میں. انہوں نے فریم پیش کیا اس نظم کا. پھر بلاول افزیدہ ہو گئے, ظاہر ہے کیونکہ ماں پہ نظم ہے. مگر بہت مزے کی بات ہے, یہ بلاول خود پڑھتے رہے ہیں. میں میم سے زیادہ بلاول کو بھی اس لیے کہوں گا کہ وہ پڑھتے رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کبھی ٹریجڈی پہ ٹریجڈی کی. ایک تو بے نظیر کی ٹریجڈی ہو گئی, پھر اس کے ساتھ جو ان پہ نظم لکھی گئی اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی, مگر وہ قتل نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کو بتاؤں, میں بھی پہلے اتنا دل برداشتہ تھا. تو اچھا بلاول پڑھتا ہے تو پڑھتا, پڑے مجھ سے اس کے لہجہ پکا اس نے کیا ہوا, اس کو رٹایا گیا ہے. تو اچھی بات ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے. ہاں پڑھتا بالکل. مگر وہ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ ایک تو وہ کریڈٹ نہیں دیتا
بالکल, उसको बहुत दफा क्या वो कहा. पता है कि आपकी नज्म है? अगर कोई बता दे कि भाई बहुत ये दफा आप। बताया गया है. अच्छा अब अच्छा। इतने मतलब वो हर चीज वो देखते हैं किसकी है किसकी नहीं है. ये सोसाइटी में रहे, उनको बताया तो गया है. क्या वो। मुझे जाती तौर पता है, इनको जी। बताया गया है, एक नहीं बहुत दफा. अच्छा। वो क्या जब वो ठीक पढ़ते हैं नज्म? नज़म ठीक पढ़ते हैं, मगर एक तो वो क्रेडिट नहीं देते कि किस शायर की है, ठीक जी है ना, जी। कहाँ कहीं भी नहीं. और फिर दूसरा ये कहते हैं उन्होंने डिस्टॉर्ट किया है, जो कि सबसे मैंने कहा उन्होंने डिस्टॉर्ट इसलिए किया है. एक जगह पे वो कह दी थी जरदारों की. अब जरदारों का मतलब है, आप भी समझते हैं कि जरदारों का मतलब है कि पैसे जर वालों के, पैसे वालों की कैदी थी, जनरलों की कैदी थी, सरदारों की कैदी थी, फलां फलां की कैदी थी, ये सारी कैदी थी. तो जरदारों की भी कैदी थी. तो जरदारों नॉट नेसेसरली आई मेंट के इनके बारे में बुजुर्गार, मगर वो फिर उसको वो बदलते हैं. न मगर वो बदलते हैं कि पूरी पार्टी बदलती है, उसको चेंज करती है, उसको डिस्टार्ट की उस लाइन को. और वो है कि वो कैदी थी जरदारों की, मेरा ओरिजिनल ये है, वो कैदी थी जरदारों की, वो कहते हैं ये कैदी थी जिंदानों की. जिंदानों की। हाँ. तो मतलब ठीक है, बेहतर अंदाज है, बट इट ये इज तो मेरा क्वाइट। हक है ना, मैं जिंदान कहूँ या सरदार हाँ कहूँ, उनका उनको कोई हक नहीं बोलता उनको कि वो जी। कैदी एक क्लास की कैदी थी अच्छा ऐसी क्या. मुंह से निकल जाता है। नहीं नहीं, उन्होंने दानिस्तन बाकायदा इसी बगैर इजाजत मेरी इसी नज़म पर उनकी एक किताब छापी है हुकूमत सिंध ने, जो इनकी हुकूमत थी, उनके महकमा इतलात इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध ने. तो वो किताब है नाम है काफिला शहीदों का. उसमें जो बीबी पे जो कातलाना हमला हुआ था कराची में या इवन पिंडी में, तो उनके बीवी समेत बाकी जो है वहाँ अपनी जिंदगी हारने वाले या शोधा वो कहते हैं, उनका जो है वो एक ग्लॉसी पेपर पे छापी गई, काफी थे वो बुक की तरह पे. तो उसका जो बैक टाइटल है, तो उस पे वो मेरी नज़म उन्होंने दी है मेरे नाम के साथ, पर वहां भी वो कैदी थी जरदारों की है इसके लिए. तो वो दी जाती थी पहले सेंट चीफ हाउस में, जो भी मेहमान आता उसे वो टाइम ठीक मलेशिया के ठीक दम. लिखा हुआ है उन्होंने? हाँ, उन्होंने वो ठीक तो छापा हुआ है, मगर एक तो मेरी इजाजत के बगैर छापा है, और दूसरी अब अखलाक आपको मैं दे देता क्योंकि हासिल मैंने मुस्तफा, आपको इस बात से तो बहुत फ्लैटर होना चाहिए। फ्लेटर हूं मैं. उर्दू में क्या कहते हैं फ्लैटर होने को? खुश होना चाहिए. आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आपकी नज्म जो है वो इतनी लोगों को भाती है, दिल को लगती है। आपने तो मुझे बताया इतना कुछ कि कितने लोगों ने उसको किस किस तरीके से पढ़ा। वहाँ तो फिर टेंशन भी हुई है. शाहराम ने बड़ा अच्छी तरह, आपने सुना होगा, शाहराम यहाँ प्रोफेसर हैं पेंसिल्वानिया में, उन्होंने भी इसको फिर से गाया है, और भी हर किसी ने जी। अपने अपने तो अंदाज से. हमें अपनी जबानी या जरा फिर सुनाए फिर अगर आप। ये आखिरी बात कहूंगा कि इस हिस्से में के जवाब में, सॉरी मैं आपको मदद से काट रहा हूँ, कि फिर ये बख्तावर भुट्टो के जो है मेहंदी के जोड़े के दुपट्टे पे भी लिखिए, एम्ब्रॉयडर है, वाह, ये सारी चीजें हैं, ये तो कुछ उसकी टी कितनी शर्टें बनी. प्यारी बात है। या नहीं, मेहंदी के दुपट्टे पे वो अपनी तो फिर उस वो तो माँ पूरा के की जो हिस्ट्री हो गई नज्म ना. उनकी कितनी। माँ के लिए लिखी थी कम से कम, इनके लिए तो नहीं लिखी ना, तो ये कम से कम बट माँ उनको. तो वो उनकी है, और आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि अगर बेनजीर होती तो उस नहीं, कितनी वो। बेनजीर तो खैर तो ऐसी अगर बिल्कुल बेनजीर होती तो ये नज्म नहीं लिखी नहीं लिखी जाती। जाती, क्योंकि लेकिन बेनजीर को मैं बहुत ही लेकिन खुशी से बड़ा नाकिद था, और वो उनसे जच भी होती थी, उनको खराब भी लगता था. एक दफा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुलतवी कर दी कि अब पता नहीं क्या सवाल है. उसका तो मुझे पता नहीं था, मेरे जहन में क्या सवाल है, मैं बैठा होता था तो मैं अचानक तो कहता, अच्छा। अचानक सवाल ऐसे में सोच कर नहीं हाँ, आता था, ये जी सवाल होता था. जी। मगर वो एक दफा तो खैर, इसमें तो हमारे दोस्त मसूद हैदर की भी शरारत थी. उन्होंने वो जो कहते थे उनको तो सुनती थी, तो उन्होंने कहा बीबी आप यहाँ कॉन्फ्रेंस ना करें. वो ये सारे मुंतजर हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होनी थी. एक तो हो चुकी थी जिसमें हमारा और उनका हुआ था, तो मुझे क्या पता कि ये मारी जाएंगी. तो मैं तो मतलब देख रहा था कि ये बीवी जो है, और मैंने कालम लिखा भी ये, देखो शायर को या आप भी राइटर हैं, एक प्रिकॉग्निशन होती है. उसमें ये था कि मैं उनसे मिलना चाहता था इससे वहाँ ऐसे. तो अभी बेनजीर और मेरे दरमियान सिक्योरिटी थी.
وہ سیکورٹی اب جو ہے یہ نہیں تھی، مگر وہ جیالے یہاں کے تھے، مگر بڑے مستنڈے جیالے تھے، تو کچھ کو جانے دے رہے تھے اور کچھ کو روکا ہوا تھا. تو جو حافظ صاحب تھے مدرسے کے بارش امام مسجد کے، ان کو جانے دیا گیا، جو لوکل وہاں کے تھے یہیں نیو یارک میں. اور مجھے جو ہے روکا کہ، تو میں نے لکھا کہ بے نظیر کو جو ہے، آخری میرا کالم تھا اس میں، بے نظیر کو ملنے کو مولوی کو تو چھوڑا جاتا ہے اور مجھے روکا جاتا ہے. تو میں اسے ایک شکایت کر رہا تھا، کرتا تھا شکایتیں بہت. تو مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مر جائے گی اتنا جلدی. اور مجھے ہوا بڑا گلٹ کہ جیسے میں اس کے مارنے میں شریک. میں آپ کو بتا رہا ہوں دل کی بات، مجھے واقعی گلٹ ہوا. اور مجھے تھا نہیں کہ میں، سوری، مجھے تھا نہیں کہ میں نظم برآمد ہوگی مجھے سے ایسے. تو میں ایسے ہی ظاہر ہے جب یہ سنا صبح کو تو بہت سی کیا، تو صبح کو پتہ پڑا، مجھے تو پتا نہیں تھا کہ وہ رات کیا ہوا وہاں پر. تو پھر میں نکل گیا 2-3 راتوں کے بعد جو ہے. پھر اس زمانے میں میرا ایک دوست تھا واجد علی سید، اس نے ایک لائن لکھی اس پہ کہ اس کربلا میں جو ہے حسین نہیں، آج زینب شہید ہوئی. شاید میں سوتا آج نکلا. تو پھر ایک ریسٹوران میں گیا، پھر باہر میں گیا، پھر میں اسٹون والے ان پہ بیٹھا، پھر ادھر ادھر. یہ میں نے ایسے ہی بالکل، وہ نظم میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعر گوشت پوش کا انسان میرا خیال ہے کہ نہیں لکھ سکتا. وہ پھر کبھی نہیں آئی. کوئی لکھوائی گئی مجھ سے، کوئی مرئی غیر مرئی قوتیں تھی کچھ اس طرح کہ واقعی کہ وہ لکھے وہ آ گئی ایک نظم. اور پھر وہ اپنا بی بی سی پہ ایز اے بلاگ چھپی. یہ خاتون کہتے ہیں وہ ان کے وہ چھپی ہے 8 جنوری، 8 جنوری نہیں، 21 جنوری 2008 کو وہ چھپی ہے. مشرف پہ بیٹھا تھا، بی بی کا چہرہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر وہ لکھ تو میں چکا تھا. تو پھر انہوں نے چھاپی، اس آپ طرح کہ اس کو بولا. آپ نے کہاں بیٹھ کے لکھی تھی یہ نظم؟ میں نے یہ جیکسن ہائٹ سے میں شروع ہوا تھا، میں ایسے کرتا ہوں شاعری کو. اب میں جا رہا تھا تو ایک نظم اچانک آ گئی. میں تو کتابیں لے کر گیا تھا پڑھنے کو. ایک تو آج تھی میرے پاس کیونکہ سفر لمبا تھا، اور دوسری تھی ایک ابھی پرانی کتاب ہے سم تھنگ ہیرو، اس کی ورگاس، ماریو ورگاس کی اس کی ایک کتاب ہے، وہ انٹریڈیشنل ہیرو پتہ نہیں کیا ایسے اس کا نام ہے، وہ تھی. مگر وہ نہیں پڑھ پایا. پھر اچانک ایک نظم آ گئی میرے ذہن میں. تو نیو یارک سے لے کر اب ڈیلس اترے ہیں، پھر وہاں سے آسٹن کی فلائٹ پکڑی ہے. تو اس پورے راستے میں میں نے نظم، اب سنائیے. سندھی کی نظم سندھی بلا کے کی. وہاں جا کر میں اترا. مگر یہ نظم جو تھی وہ بھی اسی طرح میں پہلے گھما. اچھا شاعری ایسی آتی ہے مجھے جو لائک اے لیبر پینس، پتہ نہیں ہوتا، ڈپریشن ہو جاتی ہے بہت، یا جو ہے کچھ مطلب خاموشی ہو جاتی ہے بہت، کہ آپ وہاں نہیں ہوتے. تو اس دن بھی ایسا ہوا. میں گیا تھا ایسے بیوی کا غم غلط کرنے، مگر واپس آیا اس نظم کے ساتھ جو ہے. یہ کدھر گئے تھے؟ ولیج، ولیج میں گئے تھے. ولیج میری دیواریں گری آئے ویلنگ والے. اب تو خیر وہ نہیں رہا ولیج، بٹ ولیج میں سمجھتا ہوں کہ مطلب وہاں گئے، وہاں کوئی ہڈسن دوست ریور تھے؟ پہ تو میں جاتا ہوں، اس سے جی باتیں بھی کرتا ہوں. جی اس کو میں اپنی سندھو کی طرح سمجھتا ہوں. تو جی خیر، جی. تو اسی پورے سفر میں ڈفرنٹ جگہوں پہ میں ٹھہرا. کیونکہ جب میں ولیج جاتا ہوں تو پھر یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ ایک گلاس جو ہے، ایک ڈرنک جو ہے اسٹون وال ان میں پیے. ہاں. وہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ اسٹون وال پہ جائے. میں کہتا ہوں ہے نا کہ اف یو گو ٹو سین فرانسسکو پٹ ہیئر، پٹ اے فلاور ان دا ہیئر، اس طرح کا گانا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنے قریبی دوستوں سے کہتا ہوں اگر تم نیو یارک میں آؤ تو 3 کام کرو: اسٹون وال ان سپ کرو، ایک ڈرنک پیو، اسٹرینڈ بک شاپ پہ جاؤ، اور حسن مجتبیٰ سے ملو. میں دوست بھی آپ کو بتایا تھا. تو اس طرح پھر میں وہاں گیا. آخری اس کے وہاں لکھے اسٹون وال ان میں. اس سے پہلے ایک بار پہ رکا، اس سے پہلے صدر میں مہاراجا سویٹ پہ رکا. اس طرح یہاں پہ جیکسن ہائٹس میں صدر کہہ رہا ہوں. تو واپسی پہ یہ نظم لے کر میں آیا. میں نے کہا یہ تو نوحہ ہو گیا. تو پھر ایسے ہی پھر میں نے بی بی سی کو بھیجا. اور بی بی سی پہ جس نے بھی پڑھا تو وہ ہمارے سب کی طرح سب روئے. نمرا نے مجھے جو ہے لکھا کہ میں رو رہی ہوں. تو یہ اس نظم
کا بیک گراؤنڈ ہے. اور کچھ سنائے ہمیں اس وہ نظم کا ہے جو حصہ. کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہے. صحرا صحرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرہ ہے. سنگ ستاروں کا لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا. جو قتل ہوئی سو خوشبو ہے تم کتنا رستہ رو. جو قتل ہوئی سو خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے. وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی. ہر زندہ کے وہ ہر زندہ کے جو قتل ہوئی سو خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے. وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی. ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی. وہ شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن کھولے گی. تم زندہ ہو کر مردہ ہو وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. وہ دکھی دیس کی کوئل تھی یا تھر میں برکھا ساون کی. تھل میں برکھا ساون کی جو وہ دکھی دیس کی کوئل تھی یا تھر میں برکھا ساون کی. وہ پیاری ہنسی بچوں کی اور موسم لڈیاں پاون کی. تم کالی راتیں چوروں کی وہ پنکھ پکڑے گھوڑوں. تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو. تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو. تم نیلے پیلے اودے ہو یا تم نیلے پیلے اودے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو. پتہ نہیں پڑا تھا کس نے مارا. تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو. تم نیلے پیلے اودے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو. تم اپنے اور پر تم ڈاکو چور لٹیرے ہو یا قومی گنڈے سالے ہو. تم اپنے اور پرائے ہو یا اندھیروں کے پالے ہو. شام شفق کی آنکھوں میں وہ سونی ساگ سرے ہو. دکھی دیس کی کوئل تھی یا تھر میں برکھا ساون کی. وہ پیاری ہنسی بچوں کی وہ موسم لڈیاں پاون کی. تم کالی راتیں چوروں کی وہ پنکھ پکھیرو گھوڑوں کی. وہ بیٹی تھی پنجابوں کی خیبر کی بولانوں کی. وہ سندھ مدینے کی بیٹی وہ نئی کہانی کربل کی. وہ خون میں لطفت پنڈی میں بندوقیں تھی وہ انگولے تھے. وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی وہ ہر سو قاتل ٹولے تھے. رت چناروں سے کہنا وہ آنی ہے وہ آنی ہے. وہ سندر خواب حقیقت بن چھا جانی ہے. وہ بھیانک سپنا عامر کا. وہ دریا دیر سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی. وہ دریا دیر سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی. وہ سوندھی مٹی سندڑی کی وہ لڑکی لال قلندر تھی. وہ لڑکی لال لال قلندر. قلعہ. ایسے ایسے آپ لیدا کر دیتی ہے. حسن مشتبہ آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی کتابیں دی لٹل بک کمپنی کے پلیٹ فارم پہ ہمیں دی. یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. میرے لیے بھی اعزاز ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کتابوں کو لٹل بک کمپنی پہ ڈالا. اور آپ کی کتابوں میں جو ہمارے پاس جو سب سے ریسنٹ ہے وہ آپ کی آرٹیکلز نیوز لائن اور بی بی سی کے جی ہاں آرٹیکلز کا کیا کہتے ہیں پھر مجموعہ ہے. ہاں مجموعہ ہے. پھر وہی پھر ٹرین. وہی ٹرین. اور پھر ہمارے پاس شہر آپ کی دوسری کتابوں کا ایک تو کوئل کوئل شہر شہر کی کی کتھا ہے. اور گلدان جا کے دی گلاب. بالکل. دو جو ہے میری اردو اور پنجابی نظموں اور کا. تم دھنک کے رنگ اوڑھ لینا. تم دھنک اوڑھ لینا. تم دھنک اوڑھ لینا. اسی طرح ہوا کہ پہلی کتاب میری شاعری کی جو آپ نے رکھی ہے لٹل بک کمپنی پہ دستیاب ہے وہ ہے پہلی میری شاعری کی کتاب کوئل شہر کی کتھا. اور دوسری جو پرسنٹ کتاب ہے وہ ہے تم دھنک اوڑھ لینا. اور سندھی شاعری کی کلیکشن ہے گلدان جا کے دی. یہ 4 کتابیں ہیں. اب آپ کسی اور نئی چیز پہ کام کر رہے ہیں اس وقت؟ میں اپنے ناول پہ کام کر رہا ہوں اور بہت دنوں سے. اور اس کے 3 چیپٹر تو میں لکھ چکا ہوں. اس اور کا میں مین کردار جو ہے وہ کیا ہوم لیس بھی ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے مگر ابھی میں نہیں پہنچا. یہ ہو سکا وہ میرا خیال ہے وہ ایک اس کے لیے الگ ایک ناول درکار ہے. مگر ہو سکتا ہے اس میں. یہ بیسیکلی جو میں نے پاکستان یا سندھ چھوڑ آیا ہوں ان گھر جانے کو دل چاہتا ہے. بڑا چاہتا ہے. اب تو یہ بھی گھر ہے مگر چاہتا ہے. یہ بھی گھر ہے لیکن گھر تو وہی ہے نا.
انہیں بڑا اچھی بات کہی ہے جیا جادوانی نے، اس نے جو سندھی میں ناول لکھا ہے کہ ان شہر میں کچھ، ان شہر کے اندر شہر ہو، اس شہر میں بھی ایک شہر تھا، تو اس کا ترجمہ اجمل کمال نے کیا ہے، آج کے تازہ شمارے میں ہے۔ اس میں ایک جگہ وہ لکھتی ہے، اب ان کا کردار کہتا ہے کہ ظالموں سے دھرتی چھڑانے کا انتقام یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کو اپنی دھرتی بناؤ۔ واقعی اور بالکل۔ اور وہ نند جویری ہے، سندھی رائٹر، جو کوئی 9 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ ہوا تھا، جبری جلا وطن، اپنا پارٹیشن ہے تو لوگوں کو جبرن جلا وطن کیا، بالکل اس کی حقیقی زندگی پہ ہے وہ ناول۔ میں اس ناول میں بالکل روح پھنس گئی ہے، پتنگ کی جس طرح تاروں میں پھنستی ہے بجلی کے، تو میں دعائیں کرتا ہوں، اگر دعائیں ہیں اور اثر رکھتی ہیں اجمل کمال کو، اس نے یہاں پر چھاپی ہے۔ جی، انہوں نے تو بہت بڑے بڑے کام کیے۔ جی، ان کی بھی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، بالکل، آپ کے لٹل لٹل بک بک کمپنی کمپنی میں پہ۔ ساری تو کتابیں انہوں ہیں۔ نے بہت ہی جی ہاں، وہ بڑے ٹرسٹ کیا، اور نہیں، وہ تو بہت ہی، ان کا بھی یہی ہے کہ جب تک کتاب پھیل سکے بالکل پہنچائی بالکل جائے، اور کسی کتابیں ڈھونڈ کر لاتے بالکل ہیں بالکل، تو واقعی ری پبلش کرتے ہیں واقعی، پرانی جی کتابوں کو، تو بالکل خفتی ہیں بڑے اس کام کے۔ ہندی میں خفتی کہتے ہیں جس کو کسی چیز کی لگی ہو کے، مطلب یہ کہ کرنا ہی ہے، جنون کے، بالکل کرنا ہی ہے، شوق اور جنون کے ساتھ، یہ ہوا جی بالکل۔ مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ آخر میں نہیں کہتے، ذاکر کہتے ہیں، اور یہ ایک یہاں پر چلا تھا پروگرام کامیڈی کا کے زمانے میں، تو وہ ٹی وی پہ ہی چلتا تھا، تو آخر میں وہ کہتا تھا کیا کلام تھا، ساری بات کر کے تو یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، یہ میں نے مسعود حیدر سے سنا ہے، ہر بات نیرٹ کر کے پھر کہتا تو یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ اچھا چلیں، تو اسی پہ تو پھر یہ ہوا مسلمانوں یہ کے ہوا ساتھ، مسلمانوں بس کے اس پہ ہم تھینک یو سو ساتھ۔ مچ، تھینک یو، آپ ہم کا تو بہت شکریہ۔ چلے۔ جی، جاتے جاتے میں نے حسن مصطفیٰ سے پوچھا کہ کیا انہوں نے حال ہی میں کچھ لکھا ہے غازہ کے بارے میں، غزہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل لکھا ہے، اور ان کی جو نظم ہے اس کا عنوان ہے وعدہ کی ہوئی سرزمین پر ایک ریفیوجی کا نوحہ۔ تو حسن مشتبہ ضرور ہمیں آپ سنائیے، اور ذرا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دے دیجیے۔ جی ہاں، یہ میں نے نظم حال ہی میں لکھا ہے غزہ کے پس منظر میں، اس کے صورتحال کے پس منظر میں، جو وہاں پر ہو رہا ہے قتل عام وغیرہ، تو پس منظر یہ ہے، مگر اس میں کچھ کریکٹر ہے، ایک کریکٹر جو اس کا مین کریکٹر ہے وہ خیاط تصویر ہے، خیاط میرا فکشنل ہے، اور تصویر بیسڈ آن ٹرو اسٹوری، ایک ٹرو کریکٹر تصویر، ایک نوجوان تھا فلسطینی جو جام شوری میں پڑھنے آیا تھا، پھر بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھا، تو اس سے شکایت یہ تھی کہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لوگ مجھے یہاں جو بھی آتا ہے وہ مجھے بوسے دیتا ہے، اسے عاجز تھا ہے بوسوں سے یا سندھ کے قرب سے، یا تو بہرحال تو اس پہ خیاط تصویر کو یہاں مین کریکٹر بنایا ہے، خیاط تصویر تمہیں یاد ہے، خیاط تصویر تمہیں یاد ہے، اچھا پھر ہم گئے تھے اس کے پاس کہ تم چھوڑ کے مت جاؤ، اور مگر وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور پھر 80s میں ہمیں پتا پڑا کہ وہ جو وہ ہے جو لبنان میں سول وار ہوئی تھی اس میں وہ مارا گیا، وہ فلسطینی تھا مگر لبنان میں رہتا تھا، تو انشاءاللہ ایک ناول ہے اس کا اوریانا فراچی کا، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس طرح یہ کریکٹرز اس میں مکسڈ ہیں، اور یہ پیورلی ظاہر ہے کہ شاعری ہے، اور مگر حقائق تو ہوتے ہیں، اور یاد تصورات بھی تو نظم کا عنوان ہے وعدہ کی ہوئی، جیسے آپ نے کہا ونیزا
وعدہ کوئی سرزمین پر ایک ریفیوجی کا نوحہ۔ خیات تصویر تمہیں یاد ہے ہم تم سے ملنے آئے تھے ایک وفد کی صورت، اس بینتی کے ساتھ کہ تم یہاں سے چھوڑ کر مت جاؤ، اس بینتی کے ساتھ کہ تم یہاں سے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن تم یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے، اور تم بے حد حسین، بقول میرے یار کے، میرے پپو فلسطینی، لیکن تم چلے گئے۔ بیروت جہاں پر بم برس رہے تھے، بیروت جہاں بم برس رہے تھے، مگر جہاں فیض احمد فیض اپنی عظیم شاعری کی ٹھڑک جاڑ رہے تھے۔ بیروت نگارے بزم جہاں، بیروت نگارے بزم جہاں، اور ہم کیفے جاج حیدرآباد میں اپنی نوجوان دانشوری جھاڑ رہے تھے۔ پرشتم بھی تھا، آگ کا دریا پر آڑی ترچھی سرخ لکیریں کھینچنے والا، جزلیاتی مادیت اور رنیت پسندی کی فضول گتھیاں سلجھانے کی کامیاب کوشش میں ایک عدد ناکام عشق، اور پھر سویڈن میں خودکشی۔ بروکلن کی میری فنکار دوست نے کہا عشق ہوتے ہی ناکام ہے، سویڈن میں خودکشی، یہ سویڈن میں خودکشی اتنی پراسرار کیوں ہے؟ بروکلن میں میری فنکار دوست نے کہا عشق ہوتے ہی ناکام ہے، سویڈن میں خودکشی، یہ سویڈن میں خودکشی اتنی پراسرار کیوں ہے؟ کہتے ہیں ساجد بلوچ نے بھی سویڈن میں خودکشی کی، اگر تم خودکشی کرنا چاہتے ہو تو انقلابی بن جاؤ۔ نصیر مرزا، یاد ہے تم نے کہا تھا میں انقلابی تو نہیں بنا، اور آگ کا دریا میں سے آنکھیں بند کر کے فال نکالنے لگا۔ گوتم نیلمبر تم کتنے جون بدلو گے، گوتم نیلمبر تم کتنے جون بدلو گے، لیکن تم خیال تصویر ایک آگ کا دریا پار اتر گئے۔ آخری بار تمہیں جنوبی بیروت کے کیفے میں اس عورت رپورٹر کے ساتھ دیکھا گیا جو بہت بہت سگریٹ پیتی تھی، جس نے کہا سگریٹ میرے دوست ہیں، کینسر میرے جسم میں ایک گھس بیٹھیا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ ہاں، وہی عورت رپورٹر جس کے بطن میں الیگزینڈر پیناگولس کا بچہ تھا، ہم سب غیر پیدا شدہ بچے ہیں۔ اس بہادر عورت رپورٹر نے ہمیں خط لکھا جو ہمیں کبھی نہیں پہنچا، اس بہادر عورت رپورٹر نے ہمیں خط لکھا جو ہمیں کبھی نہیں پہنچا، کہ ہمارا زمانہ ہمیں جننے سے معذرت خواہ تھا، انکاری تھا، انکاری ہم بھی تھے خیال تصویر، لیکن تمہاری طرح نہیں۔ پہلے تم بوسوں سے انکاری ہوئے، پھر برستے بموں سے، بم جو اب تک برس رہے ہیں اس وعدہ کی ہوئی سرزمین پر جو تم سے تمہارے باپ دادا کے زمانوں سے چھینی گئی، جو کبھی تمہاری تھی اور تھی بھی نہیں، جو صرف محمود درویش کی شاعری میں ہے، اس اینٹ کی صورت جو نوجوان درویش اپنے بغل میں لیے گزرتا ہے، جو وعدہ جو تمہارے اس وعدہ کی ہوئی سرزمین پر جو تم سے تمہارے باپ دادا کے زمانے سے چھینی گئی، جو کبھی تمہاری تھی اور کبھی تھی بھی نہیں، جو صرف محمود درویش کی شاعری میں ہے، اس اینٹ کی صورت جو نوجوان درویش اپنے بغل میں لیے گزرتا ہے۔ بڑا درویش کہتا ہے کہ ایسا تھا میرا وطن، اس سوٹ کیس جیسا، اور میں کہتا ہوں خیمے جیسا، بچوں کی منیچر لاشوں جیسا، میری سمیت تمام دنیا کے ریفیوجیز کی آنکھوں میں نظر کے دھوکے جیسا، ایسا ہے میرا وطن۔ شکریہ، شکریہ حسن شکریہ مشتبہ، آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ تو میں یہ سوچ